اور بیٹے روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم مکاشفہ کی کتاب جو کہ بائبل مقدس کی آخری کتاب ہے اس پر بات کریں گے۔ مسیح خدا میرے عزیزو، اکثر اوقات ہم مسیحی جو ہے وہ مکاشفہ کی کتاب کے بارے میں عجیب طرح کے نظریات رکھتے ہیں، لیکن ہمیں عجیب طرح کے نظریات نہیں رکھنے چاہیے، کیونکہ مکاشفہ ہی کی کتاب کے پہلے باب کی دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اور جو کچھ اس نے دیکھا شہادت دی۔ مبارک ہے وہ جو نبوت کا کلام پڑھ کر سناتا ہے، اور مبارک ہے وہ جو سنتے ہیں، اور مبارک ہے وہ جو اس میں لکھی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ یہ کوئی ڈرنے والی کتاب نہیں ہے مسیح خدا میرے عزیزو، یہ ایک علاماتی کتاب ہے جس کو ہمیں پڑھنے سے گہری برکت ملتی ہے۔ ہمیں کبھی بھی اس کو ذہن میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جو اس میں علامتیں لکھی ہوئی ہیں جب ہم پڑھیں گے تو وہ ہم پر کوئی عجیب طرح کی کوئی جو ہے وہ بدروہیں طاری ہو جائیں گی، بلکہ ہمیں برکت ملے گی، ہماری زندگی اور زیادہ جو ہے وہ روشن ہوگی، خدا کا نور ہم پر نازل ہوگا، خدا کا کلام ہم پر جو ہے وہ منکشف ہوگا، انکشاف کرے گا، خدا اپنے روح کے رموز ہم پر جو ہے وہ ظاہر کرے گا۔ اس لیے کبھی بھی اس کو جو ہے وہ ذہن میں یہ سوچ کر نہیں پڑھنا کہ اس سے ہم پر جو ہے وہ کوئی عجیب طرح کی بات جو ہے وہ انکشاف ہوگی۔ مسیح خدا میرے عزیزو، مکاشفہ کی کتاب بائبل مقدس کی آخری کتاب ہے، اور ہاں اس میں ایک بات ہے کہ اسے یہ جو ہمارے معاشرے میں عجیب طرح کی باتیں چلتی ہیں کہ اسے الٹا پڑھنا چاہیے، اسے عجیب طرح سے پڑھنا چاہیے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اسے جس طرح ہم خدا کا کلام پہلی کتابیں پڑھتے ہیں اسی طرح ہمیں جو ہے وہ مکاشفہ کی کتاب پڑھنی چاہیے۔ مکاشفہ کی کتاب میں اصل میں جب یوحنا کو جو ہے پتمس کے جزیرے میں جو ہے وہ وہاں پر جلاوطن کر دیا گیا، تو وہاں پر خداوند خدا نے اپنے بندے اپنے پاک رسول پر، جو خداوند یسوع مسیح کا پیارا رسول تھا، اس پر یہ علامتوں کے ذریعے سے یہ جو ہے وہ کتاب نازل کی، اور جو کچھ علامتوں کے ذریعے خدا اس پر نازل کرتا تھا وہ لکھ لیتا تھا، اور جو کچھ علامتیں ظاہر ہوتی تھیں انہی علامتوں کو وہ ظاہر کرتا تھا۔ سو ہمیں کبھی بھی اس میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی بدروہوں کی کتاب ہے، یہ کوئی عجیب طرح کی بات ہے، یہ کیسی اس میں جو ہے وہ باتیں کی گئی ہیں، کیسے اس میں جو ہے وہ عقابوں کی باتیں کی گئی ہیں، کسی چہروں کی بات کی گئی ہے، گھوڑوں کی بات کی گئی ہے۔ مسیح خدا میرے عزیزو، یہ کتاب بابرکت کتاب ہے، اور اسی طرح جس طرح سارا خدا کا کلام بابرکت ہے، اسی طرح یہ بھی خدا کا کلام کا حصہ ہے۔ اور جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس پڑھتے پڑھتے تکوین کی کتاب سے جب ہم مکاشفہ تک اسے مکمل کرتے ہیں تو پھر بائبل مقدس جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ ادروائز اگر ہم اسے ڈرتے ہوئے نہ پڑھیں گے تو ہمارا بائبل مقدس کا پڑھنے کا وہ جو ہمارا ویژن ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ سو میرا یہ موقف ہے کہ بائبل مقدس کی یہ جو مکاشفہ کی کتاب ہے اسے ہم نے پڑھنا ہے، اور اپنے لیے برکت لینی ہے، اپنے لیے خدا کا فضل لینا ہے، اور یہی خدا کا کلام جو ہے وہ ہمارے لیے، ہماری زندگیوں کے لیے بہت سارے روح کے رموز جو ہے وہ کھول دیتا ہے، کیونکہ جس کو خدا کا روح ملتا ہے اس پر یہ کتاب اپنے ساری علامات کو جو ہے منکشف کرتی ہے۔ سو آئیں اس کتاب کو جو ہے وہ پوری اطمینان سے، تسلی سے اور پاک روح کی مدد سے پڑھیں اور اپنی زندگیوں کے لیے برکت حاصل کریں۔